الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم. لا يتخذ نہ بنائیں المؤمنون ایمان والے الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں. وَمَن يَفْعَلْ اور جو شخص ایسا کرے فَلَيْسَ تو نہیں من اللہ اللہ سے فی شیئن کچھ بھی تعلق الا مگر ان یہ کہ تتقو تم ان سے بچنے کے لیے تقاتن بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں الا یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ نفسہ اپنے عذاب سے اپنی ذات سے ڈرانے کا کیا مطلب؟ اپنی عذاب سے اللہ ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف المصیر لوٹنا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے یا اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچانا چاہتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں الا یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. یہ جو آیت آج ہم نے تلاوت کی ہے اس آیت میں حق تعالی شانہ نے تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ مومنوں کے لیے مسلمانوں کے لیے کفار سے دوستیاں لگانا منع ہے. مومنوں کے لیے کفار سے دوستیاں کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اور یہاں پہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جو شخص مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائے گا اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی
اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ ظاہر میں مومن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور دلی طور پر کافر تھے۔ یہودیوں اور مشرکین سے ان کی دوستی تھی اور انہیں مسلمانوں کی خبریں پہنچایا کرتے تھے، اور ان لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں یہود اور مشرکین کو فتح مل جائے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور مومنین کو منع کر دیا کہ ان لوگوں کی طرح عمل نہ کریں اور کافروں کی دوستی سے پرہیز کریں، اپنی دوستی صرف مسلمانوں سے رکھیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی اس آیت کا شان نزول اس طرح بھی منقول ہے کہ کچھ یہودیوں کے کچھ انصار سے تعلقات تھے، اور یہودیوں کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو انصار ہیں انہیں ان کے دین سے پھیر دیا جائے، دین چھڑوا دیا جائے۔ تو کچھ صحابہ نے ان انصاریوں کو یہودیوں کی دوستی سے منع بھی کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کے ذہن میں صرف ایک چیز کا ایک پہلو ہو، کسی چیز کا صرف ایک پہلو ہو، تو اس کی وجہ سے ہم دوسرا شخص جس پہلو کا تذکرہ کر رہا ہے اسے قبول کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو ایسا ہی ان انصار نے بھی کیا کہ انہوں نے دوسرے صحابہ کی بات نہ مانی اور یہود کے ساتھ اپنی دوستی اور اٹھنا بیٹھنا جاری رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ دین کے دشمنوں سے دوستی کرنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال ان دونوں واقعات میں سے کوئی ایک واقعہ پیش آیا ہو یا دونوں واقعات پیش آئے ہوں اور پھر یہ آیت ان واقعات کے پس منظر میں نازل ہوئی ہو، تو دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ اس آیت نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑے مسئلے میں رہنمائی فراہم کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار نہ بنائیں۔ یعنی مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان احباب سے اپنے تعلقات قائم کریں۔ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار سے تعلقات قائم کرنا اور ان سے تعلقات کو ترجیح دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں اور یہ جائز عمل نہیں ہے۔ یہاں پر اولیاء کا لفظ استعمال ہوا۔ اولیاء یہ جمع ہے لفظ ولی۔ ولی کا ترجمہ یار و مددگار، یعنی ولی کے مختلف ترجمے آتے ہیں، مختلف مطالب آتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے اس کا جو مطلب بیان کیا وہ یار اور مددگار، دوستی اور مددگار کا جو تعلق ہے اس تعلق سے قرآن پاک ہمیں منع کر رہا ہے۔ اس سے ایسی دوستی اور قلبی محبت کا تعلق مراد ہے جس کے نتیجے میں
دو آدمیوں کا مقصد زندگی اور ان کا نفع و نقصان ایک ہو جائے. ولی اولیاء کا جو لفظ استعمال ہوا اس میں جس تعلق سے منع کیا جا رہا ہے وہ دوستی اور قلبی دلی محبت کا ایسا تعلق جس کے نتیجے میں دو آدمیوں کی زندگی کا مقصد اور ان کا نفع نقصان ایک ہو جائے. تو اس قسم کا تعلق یہاں پر مراد ہے کہ اس قسم کا تعلق جس کے نتیجے میں دوستوں کا مقصد زندگی ایک ہو جائے اور ان کا نفع نقصان ایک ہو جائے. ایسا تعلق صرف اور صرف مسلمان سے رکھ سکتا ہے. ایک مسلمان ایسا گہرا تعلق کسی غیر مسلم سے قائم نہیں کر سکتا. اگر کوئی مسلمان ایسا گہرا دلی محبت والا دلی دوستی والا تعلق کسی کافر سے غیر مسلم سے قائم کرے گا تو وہ قرآنی ہدایت کے خلاف عمل کرے گا. یہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے صرف یہیں پہ سورہ آل عمران میں نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ توبہ، سورہ مجادلہ اور سورہ ممتحنہ، ان سب صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز کے ساتھ اس حکم کو بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ دلی محبت اور دوستی کا تعلق رکھنا کسی طور پر بھی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں اور مسلمانوں کے مفاد نہیں. اگر آج کل کے موجودہ دور کے جو مسلمانوں کے اہم مسائل ان کو دیکھا جائے تو یہ مسئلہ یعنی کفار سے تعلق اور دوستی رکھنا یہ موجودہ دور کے انتہائی اہم مسائل میں سے ہے اور ان مسائل میں سے ہے جن مسائل کو مسلمانوں نے نظر انداز کر دیا اور ان پر عمل کو چھوڑ دیا. اسی کا نتیجہ ہے وہ حالات جو آج ساری دنیا میں مسلمانوں کو پیش آئے ہوئے. مسلمانوں میں اجتماعی مفاد، اسلام کا فائدہ، مسلمانوں کا فائدہ، یہ سوچ عنقا ہو گئی. سب کو اپنی اپنی پڑ گئی. ہر شخص کو اپنی فکر ہے، اپنے کاروبار کی فکر ہے، اپنے تعلقات کی فکر ہے. اسلام کی، مسلمانوں کی، مسلمان ملکوں کی کسی کو کوئی فکر نہیں. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری کافروں سے دوستی ہے اور اپنے لوگوں سے بیزاری ہے. ہمیں ہر موقع پر دنیا کا مفاد محبوب رہتا ہے. اپنے مفاد کو باقی رکھنے کے لیے ہم ہر شخص سے دوستی کر سکتے ہیں اور اس دوستی کے نتیجے میں اگر مسلمانوں کو، اہل اسلام کو، دین اسلام کو نقصان بھی ہو تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. قرآن مجید نے 5-6 صورتوں میں مختلف انداز میں کفار کی دوستی سے مسلمانوں کو منع کیا ہے اور یہ انتہائی اہم حکم ہے. ہمارے مسلمان، ہم دوسروں کو تو کیا سمجھائیں لیکن ہمارے اپنے لوگ اس کو رواداری کے خلاف سمجھتے ہیں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رواداری اور چیز ہے اور دل سے دوستی کرنا اور چیز ہے. اس کے لیے موالات کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے دلی دوستی. دل سے جب دوستی ہوتی ہے
تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مسلمانوں کی خبریں بھی دشمنوں کو پہنچائی جاتی ہیں، مسلمان حکومتوں کے اندر کے پروگرام بھی دشمن کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قلبی محبت صرف مسلمانوں سے ہو، کافروں سے نہ ہو، دلی محبت صرف اہل اسلام کے ساتھ خاص ہو۔ بعض اوقات جو مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کہا جاتا ہے فلاں شخص بڑا پکا نمازی ہے، لیکن نمازی تو ہے، لیکن جب اس کے دوسرے اعمال کو دیکھیں تو وہ بعض اوقات نماز کے علاوہ باقی سارے کام مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اسلام کا یہ حکم پسند نہیں کہ کافروں سے دلی دوستی جائز نہیں۔ تو جسے اسلام کا یہ حکم پسند نہ ہوگا تو اس کا مقام آپ خود متعین کر لیں، وہ چاہے کیسا بھی دیندار ہے، لیکن جب وہ قرآن کے حکم پر عمل نہیں کر رہا یا قرآن کے حکم کا انکار کرتا ہے تو اس کے کیا مقام رہ جاتا ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن لوگ، مسلمان لوگ دوستی کا تعلق نہ رکھیں کفار سے، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرنا جائز نہیں، البتہ مسلمانوں کے ساتھ بھی تعلقات رکھے جائیں اور کفار کے ساتھ بھی تعلقات رکھے جائیں تو اس کی گنجائش ہے۔ تو ایسی کوئی صورت نہیں، بلکہ اس لفظ سے مقصد یہ ہے کہ ہمارے تعلقات کا محور مسلمان اور اہل اسلام ہونے چاہیے، مسلمان اور اہل اسلام کا مفاد ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے تعلقات کسی شخص سے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، دلی طور پر اس سے ہمارے تعلقات دلی محبت، دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو شخص کفار سے دلی دوستی رکھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو۔ یعنی ظاہری طور پر دوستی کی اجازت ہمیں اس صورت میں ہے جب ہمیں ان سے کسی نقصان کے پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو ان کے شر سے بچنے کے لیے ان سے جو ہونے والا نقصان ہے اس سے بچنے کے لیے ہم ایسا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، ایسا انداز ظاہر کر سکتے ہیں جس سے انہیں یہ معلوم ہو کہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے یا یہ ہماری بات مان رہا ہے، جبکہ آپ دل سے ان کی بات نہ مانیں اور بس ان کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا انداز اختیار کریں، تو قرآن ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مسلمان کسی ایسی جگہ پہ پھنس جائے غیر مسلموں کے ہاتھوں کہ اسے اپنے قتل ہونے کا یا اپنے کسی عضو کے تلف ہونے کا یقین ہو جائے اور کفار زبردستی کریں کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے، تو ایسے وقت میں صرف ظاہری طور پر زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہہ دے جس سے اس کی جان بچ جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن زبان سے ظاہری طور پر الفاظ کہنے ہیں، دلی طور پر ان کو درست تسلیم نہیں کرنا۔
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تم کو اپنے سے ڈراتا ہے، یعنی اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لہذا جب ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ ہمیں اس زندگی میں اپنے عذاب سے ڈرا رہا ہے، تو ہمیں ہر عمل میں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے۔ کیونکہ یہاں پر یہ چیز آ گئی ہے تو ہمیں کفار سے معاملات کرنے کا حکم بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اس میں بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ کفار کی دو قسمیں، کچھ کفار ایسے ہیں جو مسلمانوں سے حالت جنگ میں، کچھ کفار ایسے ہوں گے جو مسلمانوں سے حالت جنگ میں ہوں۔ تو جو کفار مسلمانوں سے حالت جنگ میں ہوں، ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کرنا، کسی قسم کا تعلق قائم کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ جو کفار مسلمانوں سے حالت جنگ میں ہیں، ان سے کسی قسم کا تعاون کرنا، ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق قائم کرنا جائز نہیں۔ البتہ جو غیر مسلم حالت جنگ میں نہ ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک، رواداری اور خیر خواہی کا معاملہ نہ صرف جائز بلکہ شریعت کی نظر میں مطلوب ہے۔ حسن سلوک کا کیا مطلب ہے؟ رواداری اور خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کفار کے ساتھ ہماری جنگ نہیں، ان کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اگر وہ آپ کے مہمان بنے تو مہمانی کے طور پر انہیں کچھ کھلانا پلانا، یا دفتروں میں یا فیکٹریوں میں ان کے ساتھ ملازمتیں کرنا، یہ جائز ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی۔ اسی طرح ایسے لوگ، ایسے کفار جن کے ساتھ آپ کی جنگ نہیں، ان کے ساتھ تجارتی معاملات کرنے کی بھی اجازت ہے۔ کافروں کو ملازم رکھنا جائز ہے، کافروں کے ادارے میں ملازم ہونا بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں بھی بیان کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی میں یہی طریقہ رہا ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا، اس نے سلوک کا معاملہ کیا، تاکہ وہ لوگ اسلام کے اچھے نظام سے واقف ہو کر، متاثر ہو کر اسلام قبول کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں۔ اسی طرح کفار کے ساتھ، کون سے کفار؟ جن کے ساتھ ہماری جنگ نہیں، ان کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی تعاون کے وہ معاہدے اور تجارتی معاملات بھی کیے جا سکتے ہیں جن کو آج کل کی سیاسی اصطلاح میں دوستی کے معاہدے کا کہا جاتا ہے، لیکن یہ کن سے؟ جن سے ہماری جنگ، بشرطے کہ یہ معاہدے اور یہ معاملات اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے خلاف نہ، اور ان میں کسی خلاف شرع عمل کا ارتکاب لازم نہ ہے۔ چنانچہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایسے معاہدات اور معاملات کیے ہیں۔ بہرحال اس سے جو خلاصہ ہمیں معلوم ہوا کہ دلی دوستی اور دلی محبت کسی بھی کافر کے ساتھ کسی بھی حال میں جائز نہیں۔ ہاں، جو کفار مسلمانوں کے ساتھ جنگی حالت میں
ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات جائز نہیں۔ اور جو کفار ہمارے ساتھ حالت جنگ میں نہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جا سکتا ہے اور رواداری کا اظہار کیا جا سکتا ہے، ان کا اکرام کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ سیاسی تجارتی معاملات معاہدے طے کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے معاملات سے محفوظ رکھے، اور اگر ہمیں کرنے ہی پڑیں تو ہمیں مسلمانوں کے مفاد کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه اللہ، قل آپ کہیے، ان تخفوا اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوه یا اسے ظاہر کرو، یعلمه اللہ اللہ اسے جان لے گا۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه اللہ، اے رسول لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے۔ واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد جس دن پائے گا، کل نفس ہر شخص، ما عملت جو اس نے کی ہوگی، من خیر نیکی، محضرن موجود، وما عملت اور جو اس نے کی ہوگی، من سوء برائی۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی موجود پائے گا۔ تودو تو پسند کرے گا، لو انا کاش کے اگر، بینہا اس برائی کے درمیان، وبینہ اور اس شخص کے درمیان، امدن فاصلہ ہوتا، بعیدن دور کا۔ تودو لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اپنے سامنے دیکھ کر یہ شخص تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی برائی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تمہیں، اللہ نفسہ اپنی ذات سے، یعنی اپنے عذاب سے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ رؤوف مہربان ہے، بالعباد بندوں پر۔ وَاللَّهُ رؤوف بالعباد اور اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه اللہ، اے رسول لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جس دن پائے گا، وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا
اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے موجود پائے گا۔ تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا، اپنے سامنے دیکھ کر ہر شخص یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت رکھتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت ہمارے سامنے واضح کی ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم، آپ ان سے کہہ دیں کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں، صدور کا لفظ اس کا معنی اصل ہے سینہ، جو کچھ تمہارے سینوں میں، تو ظاہر ہے سینے میں ہی دل ہوتا ہے، اور دل میں خیالات اور باتیں جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم، اے رسول لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں، او تبدو تم اسے چھپاؤ، یا ان تخفو تم اسے چھپاؤ، او تبدوہ یا اسے ظاہر کرو، یا علمہ اللہ اللہ اسے جان لے گا۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے دل میں ایک بات سوچی ہے، کسی کو بتائی نہیں، اللہ کو اس کا بھی علم۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، صرف یہی نہیں کہ ہمارے دلوں کا علم ہے، فرمایا اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کو سب چیزوں کا، سب کچھ کا علم ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس ذات پاک کے علم و قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں، اس کو سب چیزوں کا علم بھی ہے، اور ہر کسی کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو ایسی ذات سے ڈرنا چاہیے، اور ایسی ذات کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک منظر پیش کیا، فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام کیا ہوگا اس کو بھی۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اپنے سامنے دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ لہذا جب ہمیں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں واضح کر رہا ہے کہ کل قیامت کے دن کیا پیش آنے والا ہے، ہمارے سارے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے۔ قرآن پاک نے تو یہاں تک فرمایا ہمارے اعضاء گواہی دیں گے کہ ہم نے ان اعضاء سے کیا کیا کرتوت کیے۔ تو ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے، اس دن کے انجام سے ڈرنا چاہیے، اور ابھی سے اپنے اعمال درست کر لینے چاہیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ قل آپ کہیے ان کنتم اگر تم تحبون اللہ اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور بخش دے گا تمہیں، ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہیے اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی،
والرسول اور رسول کی، قل اطیعوا اللہ والرسول کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا پھر اگر تم منہ موڑو، فإن تولوا تو یقیناً اللہ لا يحب الکافرین کافروں کو پسند نہیں کرتا، فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان آیات میں حق تعالی شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا حکم دیا ہے۔ حکم ماننے کو اطاعت کہتے ہیں، اور اپنے رہنما کے پیچھے چلنے اور اس کا راستہ اختیار کرنے کو اتباع کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ حکم مانیں گے تو اس کو کہیں گے اطاعت کر رہا ہے، اور اگر آپ اس کے پیچھے چلیں گے، اس کے راستے پر چلیں گے تو اس کو کہیں گے اتباع کر رہا ہے۔ جتنی بھی ایسی قومیں ہیں جو اللہ کو مانتی ہیں، وہ سب یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنی اس کتاب میں یہ اعلان کروا دیا ہے کہ محبت دعویٰ کرنے کی چیز نہیں، بلکہ محبت کا ایک معیار ہے، اور وہ محبت معتبر ہے جو محبوب کی مرضی کے مطابق ہو، اور جو محبت اللہ کے نزدیک معتبر ہے اس کا معیار یہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے اور جو کچھ کر کے دکھایا اسے اختیار کریں، اس پر عمل کریں۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالی کے اس حکم کو مانے گا اور اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے محبت ہو۔ کسی کو اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیں گے، اللہ اس سے محبت فرمائیں گے۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کریں گے تو اللہ کی یہ محبت دنیا میں اور آخرت میں اس کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اتباع کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا بھی حکم دیا، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا، اس اطاعت سے اعراض کرے گا، ایسے شخص کو فرمایا گیا کہ وہ کافر ہے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔
ادھر کہہ دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے، اللہ ان کو محبوب رکھے گا۔ اور آگے فرما دیا جو اطاعت اختیار نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو محبوب نہیں رکھے گا۔ یہ بات واضح کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اتباع یا اطاعت صرف ایک چیز میں نہیں ہے، بلکہ دین کے تمام اعمال میں ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع عقائد میں بھی کرنی ہے اور دین کے ارکان میں بھی کرنی ہے۔ فرائض اور واجبات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنی ہے۔ عقائد اسلامیہ جن پر دین اسلام کی بنیاد ہے، جیسے توحید ہے، رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے اور بہت سارے عقائد ہیں، تو ان سے اعراض کرنا کفر ہے۔ اور اسی طرح جن چیزوں کو دین اسلام نے فرض قرار دیا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو ان چیزوں کی فرضیت کا انکار بھی کفر ہے۔ تاہم یہاں پہ ایک چیز اور بھی مد نظر رہے کہ ایک شخص ہے جس کے عقائد صحیح ہیں، لیکن وہ فرائض کی ادائیگی میں اسلام پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، فرائض کو، اسلامی اعمال کو، احکام کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، لیکن ان پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، تو ایسا شخص مسلمان ہے، ایسا شخص کافر نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے منہ موڑ لو تو اللہ کفار کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ایسے لوگوں کو تنبیہ کی جو دین اسلام قبول نہ کریں اور کہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ تو کہا کہ اللہ سے محبت کی شرط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن محبوب رب العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانے تو ایسے شخص کی محبت کا جو دعویٰ ہے وہ بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آیت نے ہم مسلمانوں کو بھی متنبہ کر دیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بڑھ چڑھ کر دعویٰ کرتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اختیار کریں۔ جو لوگ ان کی محبت کا دعویٰ تو کریں لیکن ان کی اتباع اور اطاعت سے دور ہوں، کام ناجائز کریں، کاروبار حرام کا کریں اور دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ہو، یا لباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا استعمال نہ کریں اور دعویٰ کریں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور اسی طرح اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا اور ہمارے سارے معاملات کے انداز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے مختلف ہوں، تو پھر ہم محبت کا دعویٰ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محبت میں سچے نہیں ہیں، ہم اپنی محبت میں دھوکہ کھا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ ہم نے تو دستور یہ دیکھا ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے
کہ میں اس جیسا لباس پہنوں، اس جیسی جوتی پہنوں، جو کام وہ کرتا ہے محبوب اسی کی طرح کے سارے کام میں کروں۔ ہر طرح سے وہ اپنے آپ کو محبوب کے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا، لیکن کام ہم سارے وہ کر رہے ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محبت میں سچے نہیں ہیں۔ بہرحال دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور خالص محبت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی اپنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار